اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آیت نمبر 264 ہے، 2 آیتیں تلاوت کی ہم نے، ترجمہ احمد رضا کا پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ ہے، 263 264۔ قول معروف، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، ایذا دینا ہو۔ ہم اردو میں بھی ایذا بولتے ہیں نا۔ اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کے صدقے کی خیرات کی اللہ کو حاجت نہیں کہ کوئی صدقہ کرے خیرات کرے۔ بہرحال اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کرو، باطل کا مطلب ضائع نہ کرو، ٹھیک ہے، کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، ٹھیک ہے، بالمنی والاذی کالذی، ٹھیک ہے، ایذا بھی نہ دو اور احسان بھی نہ رکھو۔ آگے چلیے، اس کی طرح، کالذی اس کی طرح، جس نے کہ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے، ٹھیک ہے، مالہ ریا الناس، ریا دکھانا، ناس لوگوں کو دکھانے کے لیے جو اپنا مال خرچ کرے، اس کی طرح مال نہیں خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، ٹھیک ہے، اپنا مال تو خرچ کرتا ہے لیکن آخرت پر اس کا یقین ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اس کا یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طرح نہیں خرچ کرنا، اس کا خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کی کہاوت ایسی ہے، فمثلہ کمثل صفوان، اس کی کہاوت، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا، یعنی اس کو بالکل صاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اپنی کمائی سے کسی چیز پر لا یقدرون علی شیء، یعنی کوئی اختیار نہیں رکھتے، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے، یہ یقدرون کا ترجمہ ہے، اختیار نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول معروف، قول معروف جو ہے یہ کیا ہے؟ نرم بات کہہ دینی، یعنی مسلمان سے کوئی اچھی بات کہہ دی جائے یا اسے دعا ہی دے دی جائے، ومغفرۃ اور درگزر کرنا، یعنی کسی قولی یا فعلی ظلم کو معاف کر دینا اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے۔ واللہ غنی حلیم، یہاں پر یہ 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ نے فرمایا اپنی صفت بیان کی غنی ہونے کی، اور ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی حلیم ہونے کی، 2 چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کو غور سے سنیں۔ یعنی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خیرات کا حاجت مند نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو تمہاری خیرات نہیں چاہیے۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چونکہ خود کیا ہے، وہ حلیم ہے، بردبار ہے، اس لیے اسے پسند بھی وہی بندے ہیں جو بردبار ہوں، فراخ دل ہوں، حوصلہ مند ہوں، ٹھیک ہے، تو اور درگزر کرنے والے ہوں۔ وہ مالک الملک، ہم پر ہمارے گناہوں کے باوجود، ہمارے نقائص کے باوجود، ہمارے ظلم اور زیادتی کے باوجود ہم پر ہر وقت اپنی رحمتوں کا، اپنے فیضان کا نزول فرما رہا ہے اور ہمارے قصوروں کو بار بار معاف فرما رہا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو نہیں پسند کرتا جو کسی غریب کو 1 روٹی کھلائیں اور پھر بار بار اس پر کیا کریں؟ احسان جتائیں،
اس کو طعنہ دیں، اس کو ایذا پہنچائیں، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، بھول گئے؟ تم احسان فراموش ہو، تم لوگ اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ بھلائی کی جائے، تمہارے ساتھ نیکی کر دریا میں ڈال، تم لوگ ایسے لوگ ہو، تم لوگ احسان کو بدلہ ظلم سے دیتے ہو، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام لیتے ہیں اور اس قدر ظلم کرتے ہیں، پیسے کاٹ لیتے ہیں، آدھے دن ایک دن چھٹی کر لیں پیسے کاٹ لیتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی؟ کتنی ان کی مزدوری بنتی کتنی ہے بیچاروں کی، کسی کو 2000 3000 دیتے ہو، کسی کو 5000 10,000 دیتے ہو، کتنی مزدوری بنے گی ایک دن کی؟ مزدوری کاٹ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، اور پھر احسان جتائیں گے، او تو بیمار تھا، یہ دیا میں نے، وہ کیا میں نے، فلاں ڈھمکا، اور پھر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مالک کتنا ہم پر احسان کر رہا ہے۔ اگر آج ہمیں وہ یہ فقیر بنا دیتا، آج ہمیں یہ محتاج بچے کی جگہ کر دیتا، اور میں یہ ہوتا اور یہ ہوتا جو میں ہوں، تو میرا کیا مطلب، کیا میرا جذبہ ہوتا، کیا میری خواہش ہوتی، مطلب میں کیا سوچتا اس وقت۔ آدمی کبھی اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھے جس پر وہ ظلم کر رہا ہے، اپنی قبر کو یاد کرے، آخرت کو یاد کرے، اس کا غصہ ہو سکتا ہے ٹھنڈا ہو جائے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو کہ ذرا سی بات میں بھڑک جاتے ہیں اور پھر احسان جتاتے ہیں، طعنے دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو شرف ہم کلامی اور نظر عنایت سے محروم رکھے گا جو یعنی احسانات کو جتاتے ہیں، جو نیکی کر کے اس کو جتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اور ایک حدیث شریف، مجھے حوالہ تو یاد نہیں ہے لیکن حدیث شریف میں نے یہ پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يدخل، حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا دھوکہ دینے والا، بخیل جو کنجوس ہے، مالدار ہونے کے باوجود کنجوس ہے، اور ولا منان اور احسان جتانے والا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم یہ کام کریں۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ احسان جتاتے ہیں۔ اور پیچھے ہم نے جو آیات اس سے پہلے تلاوت کی تھی، آیت نمبر 61 میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور مال خرچ کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں مال کو دینے کے بعد ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، کہ نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ ایمان والوں کی بڑی شان ہے، ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ بڑے احترام سے، بڑے محبت سے قبول فرماتا ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پرواہ ہے، اس کو اپنی مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ مخلوق کو جو صدقہ دینے کا حکم دیا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا اپنا دوزخ سے بچاؤ ہے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے اپنا بچاؤ ہے، اور دونوں جہانوں میں اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے، ولا خوف ولا هم یحزنون، نہ ان کا خوف ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان کو غمگین ہوں گے۔ اور بہت ساری بلاؤں سے آپ کا صدقہ آپ کو بچاتا ہے، اور وہ صدقہ تو بہت ہی پسندیدہ ہے جو آپ دے دیں، آپ غریبوں کی مدد بھی کر دیں اور کسی کو خبر بھی نہ لگنے دیں۔ کیا بات ہے اس صدقے کی، بہت سارے گناہ اس سے اللہ تعالیٰ ایسے ہی مٹا دیتا ہے۔ اب ان آیات پر ذرا غور کیجئے، کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ مومنوں اپنے صدقات خیرات کو احسان جتانے اور ایذا دینے سے برباد نہ کر دینا، ضائع نہ کر دینا، باطل نہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ احسان جتانے اور ایذا دینے سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے انسان صدقہ و خیرات کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اپنے صدقات کو احسان اور ایذا سے اس طرح ضائع نہ کرو جس طرح لوگوں کے دکھاوے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے دکھاوا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے اپنی شہرت چاہ رہے ہو نا، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے تو ظاہر یہ کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کا اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی واہ واہ کریں، یا وہ اچھے کارناموں کے ذریعے سے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کا شکریہ ادا کریں۔
یا اس سے کہا جائے کہ وہ بڑا سخی ہے، واہ واہ کیا بات ہے، وہ تو بڑا سخی ہے، فلانا تو بڑا سخی ہے، بڑا لوگوں کا خیال کرتا ہے، بڑا لوگوں کے کام آتا ہے، تو کیا مقصد ہوا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے اس کے پیش نظر اس طرح کے دنیاوی مقاصد ہیں، دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معاملہ، اس کی رضا کی طلب اور اس کے بے پایا اجر و ثواب کا حصول اس کا مقصود نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ جو ترابن ہے نا، ترابن کہتے ہیں مٹی کو نا، تراب، یہ اس کی جو تنوین ہے با دو پیش بن جو ہے، یہ قلیل کے لیے ہے، یعنی تھوڑی سی مٹی۔ اب جیسے کوئی ایک پتھر ہو بڑا سا صاف اور اس پر تھوڑی سی مٹی پھیلا دی جائے، ٹھیک ہے، تو جب اس پہ تیز موسلادھار بارش آئے گی تو کیا ہوگا؟ اب تھوڑی سی مٹی آپ نے ڈالی تو بظاہر ہے کہ لگے گا کہ اس پر آپ کچھ اگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ زمین کی طرح لگنے لگا، لیکن کیا ہے آپ نے اس میں تھوڑا سا بیج بو دیا کر دیا، لیکن کیا بارش آئی تو اس کو بالکل صاف پتھر جیسے پہلے تھا ویسے پھر بھی ہو گیا وہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ منافق اور ریاکار کے عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے، لیکن جب بارش برستی ہے تو اس مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے اور پتھر پھر چٹیل یعنی صاف میدان کی طرح رہ جاتا ہے۔ اسی طرح منافق کے اعمال خیر کی حالت ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو بہت کچھ دکھائی دیتے ہیں کہ بہت کچھ اس نے سرمایہ جمع کیا ہے، اس کے پاس تو نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس کے پاس تو بہت اس نے صدقہ خیرات کر کے بہت لوگوں کے کام آ کر اس نے تو بہت کچھ اپنے لیے اکٹھا کر لیا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے کہ قیامت کے روز وہ یوں ناپید ہو جائیں گے، وہ سارے اعمال جیسے بارش کے بعد پتھر سے مٹی غائب ہو جاتی ہے، ناپید ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کا بھی حال ہوگا کہ سارا عمل وہاں پر اس کا غائب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ جو لوگ دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ریاکاری، جس کو ریاکاری کہتے ہیں عربی میں، تو اس کی ریاکاری خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اس کا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے اجر نہیں چاہیے، وہ اپنے اجر کس سے چاہتا ہے؟ مخلوق سے چاہتا ہے کہ مخلوق ہی سے ہمیں سب کچھ مل جائے، تعریف مل جائے، واہوائی مل جائے، خدمت مل جائے، شکر گزاری مل جائے، اور مخلوق ہماری نا واہ واہ کرے، تو اس کو ساری امید کس سے ہے؟ اللہ کی مخلوق سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کو امید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ اجر نہیں چاہتا، نعوذ باللہ۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، اگر اللہ سے اس کو اجر کی توقع ہے، امید ہے، تو پھر ظاہر مخلوق سے پھر اس کی تعریف و برائی سے کیا لینا دینا؟ تو اگر اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر اس کا یقین ہوتا تو وہ ایسے نہ کرتا، لیکن اسے آخرت کی اجر کی نہ توقع ہے، نہ اسے یقین ہے کہ ایک روز اعمال کا حساب ہوگا اور پھر اس کا اجر دیا جائے گا، تو وہ بہت ہی یعنی کمزور انسان ہے، وہ لوگوں سے اپنا سارا اجر سمیٹ لینا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے آگے مثال دی ہے بارش کی، مٹی کی، پتھر کی، یعنی چٹان کی طرح ہو، تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس مثال میں آپ اس طرح سمجھیں کہ بارش سے مراد خیرات ہے، چٹان سے مراد اس کی نیت اور اس کے جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی ہے، مٹی کی ہلکی سی تہ سے مراد کیا ہے؟ نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے جس کے نیچے کیا ہے؟ نیت کی خرابی چھپی ہوئی ہے، یعنی اس آپ اگر وضاحت میں اس کے بعد جو ہے اچھی طرح اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو یعنی بارش کا فطری جو ہے تقاضا کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ اس سے ہریالی ہو، رویدگی جس کو کہتے ہیں، ہریالی ہو اس سے، اور اس سے پیداوار ہو، نشو و نما ہو، کھیتی پروان چڑھے، پودے وہ پروان چڑھیں، لیکن جب رویدگی قبول کرنے والی زمین، ہریالی قبول کرنے والی زمین محض برائے نام اوپر ہی اوپر ہو، نیچے تو کچھ ہے ہی نہیں، اور اس اوپری تہ کے نیچے نری پتھر کی ایک چٹان رکھی ہوئی ہے،
تو بارش مفید ہونے کے بجائے الٹی کیا ہوگا، نقصان دہ ہو جائے گی. کیوں کہ ظاہر ہے بارش تیز موسلا دھار بارش تو ایک ہی پہلی ہی لہر میں بہا لے جائے گی سب. تو اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ خیرات بھی انسان کے لیے بھلائی، اس کے نشو و نما کی قوت رکھتی ہے، لیکن اس کے نافع ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، حقیقی نیک نیتی شرط ہے. نیت نیک نہ ہو تو ابر کرم کا فیضان بجز اس کے محض ضیاء مال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. صرف اس نے اپنا مال کیا کیا، پھینک دیا. ٹھیک ہے، جیسے مٹی پر بارش آئی تیز موسلا دھار، تو بس پہلی ہی بارش میں وہ سب بہا لے گئی. اسی طریقے سے آپ کا بھی معاملہ ہے کہ اگر آپ کی جو نیکی کی جو بھی آپ کی استعداد ہے، رضا اس میں رضا الہی نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو سب بیکار ہو جاتا ہے، پھر معاملہ ہی بیکار ہو جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ان کو کچھ اس سے حاصل نہیں ہوگا جو کچھ انہوں نے کمایا. اللہ کی رضا کے بغیر جو کچھ بھی کیا جائے وہ سب بیکار ہو جاتا ہے. ایسا سودا، ایسی تجارت کیا ہوتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، نقصان کا باعث ہو جاتی ہے، وہ خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں فائدہ کوئی نہیں ہوتا. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، یہ ذرا یہ کافرینہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو کیوں نہیں دیتا؟ یہ کافرینہ کا لفظ ذرا اس پہ غور کیجیے. ہمارے ہاں تو عرف عام میں کافر، ہم کافر ایک جماعت جو کافروں کی ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں جو کافر ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. تو یہ رضا الہی کی جو باتیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے یہ ان کافروں کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. مسلمانوں میں جو ہیں، جو اس طرح کے ہیں کہ جن کے اندر نفاق ہے یا جن کے اندر آخرت کا یقین نہیں ہے، بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے. تو کافرینہ کا لفظ کس لیے استعمال ہوا ہے؟ ناشکرے اور منکر نعمت کے معنی میں ہے. یہاں اس لیے استعمال ہوا ہے، جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے بجائے خلق کی خوشنودی، اللہ کی مخلوق کی رضا، مخلوق سے واہ واہ چاہنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور اگر کبھی اس کو توفیق مل بھی گئی کہ اللہ کی مخلوق پر اس نے خرچ بھی کر دیا، تو کیا کرتا ہے اس کے بعد؟ پھر وہ اس کو اذیت دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، تانے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دراصل کون ہے؟ وہ ناشکرہ ہے اور اپنے مالک کا احسان فراموش ہے. جس مالک نے اس کے ساتھ اتنی احسان والا معاملہ کیا، وہ اپنے مالک کی فراموشی کر رہا ہے. اور جب کہ وہ خود ہی اللہ کی رضا کا طالب نہیں ہے، جب کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا خود ہی نہیں چاہیے، مخلوق سے اس کو واہ واہی چاہیے، مخلوق سے تعریف چاہیے، مخلوق سے اس کو احسان چاہیے کہ میں نے اس کے ساتھ خیرات کیا، نیکی کی، تو یہ اس کے بدلے میں میرے ساتھ اس سے زیادہ بہتر سلوک کرے، مجھے تحفے لے کر آئے، میرے پاؤں دبائے، میرے پیچھے آگے پیچھے رہے، میری واہ واہی کرے، چار لوگ جب بیٹھے تو میری تعریف ہو. تو وہ تو خود ہی اللہ کی رضا کا طالب نہیں ہے، مخلوق کی رضا کا طالب ہے. تو اللہ اس سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے، غنی ہے، یعنی بے پرواہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کو اس کو کیا غرض پڑی ہے کہ اس کو منائے، اس کو راضی کرے؟ تو اسے اللہ تعالیٰ یعنی خواہ مخواہ اپنی رضا کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیوں اس کے لیے اس کی رہنمائی فرمائے گا؟ نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راستہ نہیں دکھاتا. اب اگر کوئی واویلا کرے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ تو مجھے خود ہی نعوذ باللہ راستہ نہیں دکھاتا، شیطان کی طرح جیسے ابلیس نے کیا تھا، تو اب میں کیسے راستہ پاؤں گا؟ اور یہ اور وہ لوگ باتیں کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں. ظاہر باتوں کا اور وسوسوں کا تو وہی جیسے ہے کہ انسان جواب دینے سے تو عاجز ہے اور دینا بھی نہیں چاہیے. تو اب یہ کہ راستہ اس نے خود بند کیا ہے، اپنے مالک کے جو دروازے تھے اس کی طرف کھلتے ہوئے اس نے خود بند کر دیا. تو یہاں شکوہ شکایت اور واویلے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دروازہ کھولیں، رحمت آپ کی دستگیری کرے گی. یہاں آپ کو ہم وابلن کا معنی بتا دیتے ہیں. وابلن کا معنی ہے موسلا دھار بارش، تیز بارش جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وابلن. فترکہ، تو اس کو وہ چھوڑ دے، یعنی بالکل صاف کر دے. کیسے؟ سلدہ، بالکل صاف ستھرا کر کے چھوڑ دے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بیان ہوا. تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ موسلا دھار بارش، تیز بارش، فترکہ سلدہ، وہ اسے صاف کر ڈالے. یعنی یہ موسلا دھار بارش اس نرم و ملائم چٹان کو اس طرح صاف کر دے
کہ اس پر قطعاً کوئی مٹی باقی نہ رہے بلکہ سب کی سب صاف ہو جائے۔ اسی طرح دکھاوا اور ریاکاری کرنے والوں کے کام اللہ تعالیٰ کے ہاں ختم ہو کر رہ جاتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے اعمال مٹی کی طرح نظر آتے ہیں مگر بالآخر یہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو تو نظر آتا ہے جیسے مٹی نظر آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ہمیں اپنا بھی جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہم بھی اپنا جائزہ لے لیں، تجزیہ کر لیں کہ کیا ہم میں کسی کو یہ بیماری لاحق تو نہیں ہے، کیا ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں کرتا۔ اگر ہم میں سے بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ جو جس طرح کا عمل کرتا ہے اس کا شمار جو ہے اسی طرح کی کیٹیگری میں ہوگا، اسی طرح کے لوگوں میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ کسی بھی قبیل سے ہو، مشرق کا قبیل ہے یا مغرب کا ہے، لیکن وہ اسی قبیل میں داخل کر دیا جائے گا جیسا کہ اس کا عمل ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفت ہے کہ ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کریں، یا اگر ہم دکھاوے کے علاوہ نہ خرچ کریں، کبھی ویسے ہی خوشی سے بھی دے دیں اپنے رشتہ دار احباب کو، تو کیا ہمارے اندر یہ صفت تو نہیں ہے کہ بعد میں ہم ایذا دیں، اس کو تکلیف دیں، تانے دیں، احسان جتائیں کہ ہم نے تمہارے وقت پر یہ کیا تھا، تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تمہیں یہ دیا تھا، تمہارے اس طرح کام آئے تھے۔ کیا ہم میں یہ صفت تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم بھی انہی صفات میں ہمارا بھی شمار ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے کسی کی کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں کہ ہاں اس کے رشتے کے بوتے پر اس کا کام بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اور آج پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کے کام آئیں، ٹھیک ہے۔ وہ ضرورت مند ہوں تو ان کی ضرورت پوری کریں، اور پھر اس پر احسان نہ رکھیں بلکہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا مزید شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج ہم کسی کے کام آ سکیں۔ پھر اللہ ہی سے امید رکھیں۔ اگر پھر جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا اس کی طرف سے ایذا آئے، اس کی طرف سے تکلیف آئے، اس کی طرف سے کوئی آپ کو تکلیف پہنچائی جائے، تو پھر آپ صبر کریں، بدلہ نہ لیں کہ ہاں، نہ آپ اس کو احساس دلائیں کہ ہاں ہم نے تمہارے وقت پر کس طرح تمہارے کام آئے تھے، تو تم آج میرے ساتھ اس کا یہ بدلہ دے رہے ہو۔ ضرورت نہیں ہے کہنے کی، آپ ٹھیک ہے صبر کریں اور اس کے لیے پھر بھی دعائے خیر ہی کریں، درگزر کریں، کیونکہ ہمارا مالک بھی ہمیں درگزر کرتا ہے۔ ہم بہت ساری کوتاہیاں کرتے ہیں لیکن ہمارا مالک ہمیں فوراً پکڑ نہیں لیتا، فوراً ہمیں سزا نہیں دیتا، بلکہ ہمیں مہلت پر مہلت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، ابھی بھی تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی تمہارے لیے معافی کا، مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، آؤ معافی مانگ لو، معاف کر دیے جاؤ گے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ لیکن معافی مانگنے میں جلدی کرو، توبہ کرنے میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا پھر فرشتہ آ جائے، کھڑا ہو جائے اور پھر ہمیں مہلت نہ ملے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کومے میں چلے جائیں، بے ہوشی طاری ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک روح ہی پرواز کر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حال کوئی نہ رہیں، وہ وینٹیلیٹر پہ ڈال دیے جائیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حافظہ ہی ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دماغ کی رگیں ہی کام کرنا چھوڑ دیں اور ہمارا سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے کہ جیتے جی یعنی کچھ یادداشت ہی نہیں رہی۔ تو یہ سب بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، اپنے سامنے ملاحظہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، ہر وقت ہمارے سامنے یہ معاملات ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جلدی کریں، معاف کرنے میں، درگزر کرنے میں، صدقہ کرنے میں، خیرات کرنے میں، صبر کرنے میں، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے میں جلدی کریں، جلدی کریں۔ کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے، نہ ہمارے مالک کا فائدہ ہے نہ لوگوں کا بھی معاملہ چل جائے گا۔ دنیا کب سے بنی ہے اور پتہ نہیں کب تک قائم رہے گی، لوگوں کا کاروبار چل ہی رہا ہے نا، کیا ہم چلا رہے تھے کیا؟ للہ ما فی السماوات والارض، ٹھیک ہے، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین، لہ ملک السماوات والارض، اسی کا ہے اور اسی کے لیے سب کچھ اسی کا ہے۔ ہم رہیں نہ رہیں یہ سب تو رہے گا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو ایک ٹائم پیریڈ ہے نا، اس کے بعد تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں کب سے لوگ قبروں میں سو رہے ہیں، پتہ نہیں کب تک سوئیں گے، کب جگائے جائیں گے، کب جاگیں گے، کب سے سو رہے ہیں کب تک سوئیں گے، تصور تو کریں، ہم بھی ایک دن قبروں کا حصہ بن جائیں گے۔ تو اس وقت ہمارے کام آنے والی جو چیزیں ہیں اس پر بھروسہ کریں، جبھی تو ہم مسلمان ہیں، ورنہ پھر مسلمانیت کس بات کی؟ قرآن پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس پر ایمان لائیں، یقین رکھیں، پھر اسے آگے پہنچائیں، لوگوں کو پہنچائیں۔ سورہ بقرہ ہے، میں نے آپ کو آیت نمبر بھی بتا دی، 64 ہم نے تلاوت کی ہے، 63 اور 64۔ تو آپ اس کو تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اللہ پھر حامی و ناصر ہوگا، پھر اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی راستہ دکھائے گا، وہی دستگیری کرے گا۔
اسی پر بھروسہ کریں. دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے تھوڑے کو بہت کر دے، ہمارے کھوٹ کو دور کر دے، ہمارے عمل کو خالص کر دے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو. آمین.